بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شوہر کسان تھا۔ روزانہ رات کو گندم کی ایک بوری لا کر کچن میں رکھ دیتا اور جب صبح اٹھتی تو وہ بوری میرے کمرے میں خالی پڑی ہوتی اور میری حالت عجیب سی ہوتی۔ میں حیران ہوتی کہ یہ میرے کمرے میں کیسے آئی۔ شوہر سے پوچھتی تو کہتا گندم زیادہ تھی تو بوری تبدیل کرنی پڑی۔ میں مطمئن ہو جاتی۔ ایک دن مجھے شک ہوا جب بوری کو ہلتے ہوئے دیکھا۔ یوں اس ٹینشن میں پوری رات گزر گئی، مگر جیسے ہی رات کے 3 بجے تو میرے ہوش ہی فنا ہو گئے جب شوہر نے میرا نام عریبہ ہے، میرا تعلق مڈل کلاس فیملی سے ہے۔ ہم 5 بہنیں اور 2 بھائی ہیں۔ میرے والد کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ میں ایک درمیانے خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ یہ بات کبھی نہیں بھولی تھی اور نہ ہی کبھی چادر سے زیادہ پاؤں پھیلائے تھے۔ جو ملا کھا لیا، جو ملا پہن لیا۔ ہم بہنیں زیادہ تر ایک دوسرے کے کپڑے پہن کر گزارا کر لیتی تھیں۔ میرے والد سے میری اماں آئے دن لڑتی تھیں کہ بیٹیاں جوان ہو رہی ہیں، ان کے جہیز کی فکر کرو۔ میرے والد ایک فیکٹری میں ملازمت بھی کرنے لگے۔ سارا دن کھیتوں میں کام کرنا اور نائٹ ڈیوٹی کی وجہ سے وہ اکثر فیکٹری میں ہی رہتے تھے۔ گھر فیکٹری سے کافی دور تھا۔ میری ماں کپڑے سلائی کرتی اور 2 بہنیں کڑھائی کا کام کرتی تھیں۔ میں ایک خوبصورت لڑکی تھی اور مجھے اپنی خوبصورتی کا اندازہ تھا۔ میری ایک دوست بیوٹیشین تھی، اس نے مجھے بھی کہا کہ میں بھی بیوٹیشین کا کورس کر لوں۔ اس لیے میں نے بیوٹیشین کا کورس کر لیا اور اپنی دیکھ بھال میں خود کرتی تھی۔ میری خوبصورتی سارے خاندان میں مشہور تھی۔ مجھ سے بڑی میری 3 بہنیں، ان کے رشتے کے لیے کوئی آتا تو میری ماں مجھے کہتی تم ان کے سامنے مت آنا۔ مجھے پڑھائی میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ میرا شوق ناولز پڑھنا اور اپنا پارلر بنانے کا تھا۔ میں اب گھر پر سامان لے آئی۔ محلے کی کچھ عورتیں میرے پاس آتی رہیں۔ میرے ہاتھ میں جادو تھا، وہ میرے کام سے مطمئن ہوتی تھیں۔ انہی دنوں میری بڑی بہن کا رشتہ میرے تایا کے بیٹے سے ہو گیا۔ اس لڑکے کی پہلے شادی ہوئی تھی۔ اس کی شادی کو ابھی 2 سال ہی ہوئے تھے جب طلاق ہو گئی۔ اس بیوی سے 1 سال کا بچہ تھا، جس کی خاطر ہی میرے تایا کو میری بہن نظر آئی۔ اگر رشتہ کرنا ہی ہوتا تو پہلے بھی ہو سکتا تھا، لیکن میرا کزن اچھا کماتا تھا اور کوئی عیب نہ تھا، سوائے اس کے کہ شادی کے بعد ان میاں بیوی کی نہیں بنی تھی۔ لیکن کیوں نہیں بنی تھی اس بات پر کسی نے سوچا بھی نہیں اور میری بہن کی شادی کر دی۔ میرے کزن کا نام ذاکر تھا، جس کی ایک بہن تھی، وہی سارے مسئلے کرتی تھی۔ اس گھر میں پہلی بھابھی سے بھی اس کی وجہ سے نہیں بنی تھی۔ وہ ساری غلط فہمی کی وجہ تھی۔ ایک دن میری بہن کی نند ہمارے گھر رہنے آ گئی۔ تب مجھے پتہ چلا کہ میری کزن کی تو اکثر لڑکوں سے دوستی ہے اور وہ فون پر ان سے بات بھی کرتی ہے۔ میں نے اسے کئی بار سمجھایا، لیکن اس نے میری بات کو مذاق میں اڑا دیا۔ اس رات وہ میرے کمرے میں تھی اور لڑکے سے ویڈیو کال پر بات کر رہی تھی۔ اچانک میں پیچھے سے آئی، میری تصویر بھی فون پہ جا رہی تھی۔ اس لڑکے کی نظر مجھ پر پڑی تو اس نے پوچھا کہ وہ لڑکی کون ہے، تو میری کزن نے بتایا کہ یہ میرے چاچا کی بیٹی ہے عریبہ۔ میں وہاں سے ہٹ گئی اور جا کر بیڈ پر لیٹ گئی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ کیمرہ اب بھی میری طرف ہے۔ میں اپنے لمبے بال کھولے بیٹھی تھی اور چہرے پر نائٹ کریم لگانے لگی تھی۔ تب میری کزن ہنسنے لگی اور بولی بس کرو، اور کتنا گورا ہونا ہے۔ میں نے محسوس کیا جیسے کسی کی نظر مجھ پر ہی ہے۔ میں نے اپنی کزن سے کہا فون رکھو اور میرے ساتھ باتیں کرو، تم کیا فون میں گھسی رہتی ہو؟ مجھے نہیں پتا تھا کہ کال چل رہی ہے۔ ہم دونوں باتیں کرتی رہیں، پھر مجھے نیند آ گئی۔ صبح آنکھ کھلی تو میری کزن مجھ سے بہت پیار سے بولی تم کتنی پیاری ہو، میرا ایک دوست ہے، وہ تم پر مر مٹا ہے، اگر تم چاہو تو اس سے دوستی کر لو، ہم دونوں کی زندگی بن جائے گی۔ وہ بہت امیر ہے، روز مہنگے مہنگے گفٹ ملیں گے۔ میں نے اسے غصے سے دیکھا اور کہا میرے ساتھ ایسی باتیں مت کرنا، اپنی دوستیاں اپنے تک ہی محدود رکھو، مجھے کوئی شوق نہیں۔ میں نے اور میری فرینڈ جو بیوٹیشین تھی مل کر یوٹیوب چینل بنا لیا۔ اس دن میں بیٹھی فون پہ کچھ دیکھ رہی تھی جب میرے فون پر میسج آیا کہ خوبصورتی تو ختم ہے تم پر عریبہ،
میں حیران تھی، یہ کون ہے اور اسے میرا نام کیسے پتہ ہے اور اس نے مجھے کہاں دیکھا ہے؟ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور لکھتا میں نے اسے بلاک کر دیا، لیکن دوسرے دن ہی کسی اور نمبر سے میسج آنے لگے کہ پلیز ایک بار بات سن لو، میں کوئی فلرٹ نہیں کر رہا، تمہیں جب سے دیکھا ہے یہی سوچ رہا ہوں کہ رشتہ بھیج دوں اور تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنی بنا لوں۔ میں حیران تھی آخر یہ ہے کون۔ اس دن میں نے پہلی بار اس لڑکے سے بات کی۔ ندیم 25 سال کا تھا جو لیا کے ایک زمیندار گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کے ابو بھی زمینداری کرتے تھے اور کنک کا کام کرتے تھے۔ ندیم ماں باپ کا اکلوتا تھا۔ اس نے BA کر رکھا تھا۔ مجھے اس وقت ہوش سے کام لینا چاہیے تھا لیکن میں پاگل ہو گئی۔ ندیم کا خوبصورت لہجہ اور آواز سنتے ہی میں اسے کچھ کہہ نہیں سکی اور یہی میری بدقسمتی تھی۔ ندیم کو یہ سب کرنے کو میری کزن نے کہا تھا اور یہ بات مجھے بہت بعد میں پتہ چلی۔ ندیم سوشل میڈیا پر حقیقی زندگی میں صرف خوبصورت لڑکیوں سے ہی دوستی کرنے کا شوق رکھتا۔ وہ سوشل میڈیا پر بھی بہت سی لڑکیوں سے دوستی کرتا۔ اس کا کریکٹر بہت خراب تھا اور یہ بات مجھے اس وقت پتہ نہ تھی۔ اس دن بھی میں YouTube پر ندیم کی ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی۔ وہ بہت اچھی شاعری کرتا تھا۔ اس کا YouTube پر چینل تھا، یہاں پر وہ اپنی شاعری پڑھتا۔ میں نے بھی اس کی ویڈیو پہ لائک کر دیا۔ اس کی لاسٹ کچھ ویڈیوز بھی دیکھیں۔ مجھے اس کی شاعری بہت اچھی لگی۔ اچانک مجھے خیال آیا کہ مجھے ویڈیو کو لائک نہیں کرنا چاہیے۔ میں ایک طرف تو اس سے بات نہیں کر رہی تھی، اب اس طرح تو اسے لگے گا کہ میں اس میں دلچسپی لے رہی ہوں۔ میں نے فوراً ان لائک کر دیا، لیکن دوسری طرف لائک کا نوٹیفیکیشن دیکھتے ہی مجھے میسج کیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے دیکھا میرا نام لائکس میں نہیں آ رہا تھا۔ ندیم نے مجھے کال کی اور مسکرا دیا اور بولنے لگا، اریبہ ان لائک بھی کر گئی، کیا میری شکل اتنی بری تھی یا میری شاعری تمہیں اچھی نہیں لگی؟ میں نے کہا میں فون رکھ رہی ہوں۔ کہنے لگا، اچھا نہ کرو تعریف، لیکن سن تو لو، تم بہت پیاری لگ رہی تھی اور تمہارے بال بھی بہت پیارے ہیں۔ میں نے کہا، میں نے پوچھا نہیں یہ سب۔ کہنے لگا، برا مستقبل ہے میرا، تم تو غصے کی بہت تیز ہو، ویسے بھی تم پہ غصہ اچھا لگتا ہے۔ میں خاموش تھی، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی اسے کیا کہوں۔ وہ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بولا، بلاک تو تم نے مجھے پھر سے کر دینا ہے، سوچا تمہاری تعریف کر دوں تاکہ افسوس نہ رہے کہ ایک خوبصورت لڑکی سے بات کی اور بلاک ہونے سے پہلے تعریف بھی نہ کر سکا۔ میں اس کے انداز سے مسکرا دی اور لیٹے لیٹے دوبارہ بات کرنے لگی۔ میں نے کہا، لگتا ہے لڑکیوں سے بلاک ہونے کا کافی تجربہ ہے۔ ندیم کا کہکہا سنائی دیا، کہنے لگا، میں اس ویڈیو کو اسی وقت ختم کر دیتا جب تمہارا غصے سے بھرا جواب پڑھا، لیکن اس سے پہلے میں کچھ کہتا تم نے بلاک کر دیا، اور اس طرح میں ندیم سے باتیں کرنے لگی۔ وہ چوری مجھے گفٹ بھیجتا، میری سالگرہ تک یاد تھی اسے۔ مجھے اپنا بہت قیمتی لگتا تھا کہ کوئی ہے جسے میری اتنی فکر ہے۔ اس وقت تک میرا ارادہ کوئی دوستی کا نہ تھا، لیکن باتیں کرتے سنتے ندیم مجھے اچھا لڑکا لگنے لگا جو اپنے بارے میں سب کچھ بتا رہا تھا، جبکہ حقیقت میں اس کا مقصد تو صرف میری کزن کے کہنے پہ مجھے بدنام کرنے کا تھا۔ لیکن میں پاگل اس کے جال میں پھنستی چلی گئی جو میری اپنی ہی تایا زاد نے بچھایا تھا۔ میں اکثر لیٹ تک جاگتی تھی، لیکن کسی انجان لڑکے کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے فجر ہو جائے گی مجھے اندازہ نہ تھا۔ میری زندگی میں یہ پہلی بار تھا کہ کسی انجان لڑکے سے بات کرنا اور اس قدر اس کی عادت ہونا۔ ندیم مجھ سے بس روزمرہ کی باتیں کرتا اور کچھ اپنے اسکول کالج کی باتیں شیئر کرتا اور کہتا کہ وہ اپنی پرسنل باتیں کسی انجان کو بتانا تو دور اپنے دوستوں کو بھی کم بتاتا تھا، لیکن مجھے سب بتاتا رہا۔ اپنے بچپن کے قصے، اس کی باتیں اچھی لگتی۔ کچھ دن تک بات کرنے کے بعد ندیم نے ویڈیو کال پر بات کرنے کا اظہار کیا۔ پہلے تو میں 1-2 دن تک انکار کرتی رہی، لیکن ندیم نے یہ کہہ کر اپنی بات منوا لی کہ تم اب میری ہو، مجھ سے کیا شرمانا، کچھ دن میں اپنی بہن کو تمہارے گھر بھیجتا ہوں، ہم بہت جلد شادی کر لیں گے۔
میں ایسا لڑکا نہیں کسی لڑکی سے باتیں کرتا رہوں اور خواب دکھاتا رہوں اور بعد میں مکر جاؤں۔ میں تو اس کی باتوں میں پھنستی چلی گئی۔ میری بہن میرے کمرے میں ہوتی تھی اور جانتی تھی کہ میں کسی ندیم نامی لڑکے سے بات کرتی ہوں۔ اس نے مجھے سمجھایا کہ تم غلط کر رہی ہو، ندیم کسی اور برادری سے ہے اور ہمارے ہاں برادری سے باہر رشتہ نہیں کرتے۔ میں نے اپنی بہن سے کہا، تم ماں کو راضی کرو، ندیم رشتہ بھیجنا چاہتا ہے۔ میری بہن کچھ دن مجھے سمجھاتی رہی۔ جب دیکھا کہ ندیم کے لیے سیریس ہوں تو اس نے ماں سے بات کی۔ میری ماں نے مجھے بہت ڈانٹا اور میرا فون بھی لے لیا۔ میں نے اپنی ماں کے پاؤں پکڑ لیے اور کہا ایک بار تو ندیم کے گھر والوں سے مل لیں، لیکن میری ماں نے نہ مانی۔ میری بہن کا سسرال میں جھگڑا رہنے لگا۔ وہ سارا دن گھر کا کام بھی کرتی اور شوہر کی پہلی بیوی کی اولاد کو بھی سنبھالتی، پھر بھی اس کو تعریف کے دو بول کہنے کی بجائے باتیں سنائی جاتی اور کہا جاتا کہ تم ایک پھوہر لڑکی ہو، تمہاری ماں نے تمہیں کچھ سکھا کے نہیں بھیجا۔ میری بہن دھیمے مزاج کی لڑکی تھی، لیکن وہ لوگ کہتے تھے میری بہن کو اپنے تایا تائی کا بھی لحاظ نہیں ہے، اور یہ سب کچھ وہی میری کزن کر رہی تھی۔ اس نے سارے خاندان میں یہ بات پھیلا دی کہ ہم لوگ اسے کہتے ہیں کہ وہ آزاد خیال لڑکی ہے، جبکہ اریبہ بھی چھپ کر کسی ندیم نامی لڑکے سے بات کرتی ہے۔ میرے والد نے زندگی میں پہلی بار مجھ پر ہاتھ اٹھایا اور بات بڑھ کر فساد بن گئی۔ میرے والد مجھ سے اور میری ماں سے بات نہ کرتے۔ انہیں لگتا تھا کہ میری والدہ بھی میرے ساتھ ملوث ہیں، سب کچھ جانتی تھیں لیکن انہیں کچھ نہیں بتایا۔ میری بہن کو یہاں آئے ہوئے ایک ماہ ہو گیا، جب ایک دن میرا بہنوئی آیا اور بچے کو میری بہن کی گود میں دے کر کہا کہ اسے بخار ہے اور یہ ہم سے نہیں سنبھل رہا۔ میری والدہ نے کہا میری بیٹی تم لوگوں کے بچے سنبھالنے کے لیے نہیں بھیجی تھی، تمہاری بیوی بنا کر رخصت کیا تھا، اس کا کچھ تو خیال کرو۔ میری والدہ نے میری بہن کی شادی سے یہی سیکھا تھا کہ اپنے ذلیل کرتے ہیں۔ انہوں نے ابا کے پاؤں پر دوپٹہ رکھ دیا اور کہا کہ ایک بار ندیم کے گھر والوں سے مل کر پھر فیصلہ کرو، وہ ہماری لڑکی کو خوش رکھے گا۔ اگر خوش نہ رکھنا ہوتا یا رشتہ نہ رکھنا ہوتا تو بار بار اپنی بہن کو ہمارے گھر نہ بھیجتا۔ ندیم کی بہن 2 بار آئی تھی۔ میرے والد خاموش ہو گئے اور ندیم کے گھر والوں کو بلوا کر ان سے ملنے کے بعد انہیں لگا کہ لوگ عزت دار ہیں۔ میرے ابا نے میرے رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ اس دن میں اور ندیم بہت خوش تھے۔ ہم لوگوں نے دیر تک اپنے مستقبل کے حوالے سے بات کی۔ میں خود کو خوش نصیب سمجھ رہی تھی، جسے چاہا تھا وہی میرا ہم سفر بننے جا رہا تھا۔ آخر کار میں دلہن بن کر ندیم کے گھر آ گئی۔ یہ گھر ہمارے گھر سے کچھ بڑا تھا اور ندیم اکلوتا بیٹا تھا، اس لیے سب گھر والے مجھ سے بے حد محبت کرتے۔ میں بہت خوش تھی کہ میرا سسرال اچھا ہے۔ شادی کے شروع کے دن دعوتوں میں گزر گئے۔ پھر ایک دن میری ساس نے مجھ سے میٹھا بنوایا اور کہا کہ گھر تمہارا ہے، اب تم جانو اور تمہارا گھر جانے۔ میری ساس بہت اچھی خاتون تھی۔ میں نے اپنے گھر والوں کی دعوت کی، سب مجھ سے مل کر بہت خوش تھے۔ ابا بھی مطمئن تھے کہ جو ڈر انہیں لاحق تھا ویسا کچھ نہیں تھا۔ ندیم نے اپنے ابا کی زمینیں سنبھال لی اور اب پہلے سے زیادہ دل لگا کر کام کرتا اور کہتا کہ اب تمہاری ذمہ داری بھی میری ہے اور میں چاہتا ہوں تمہاری ہر خواہش پوری کروں۔ لیکن میں نے دیکھا روزانہ رات کو گندم کی ایک بوری لا کر کچن میں رکھ دیتا اور میں صبح اٹھتی تو وہ بوری میرے کمرے میں خالی پڑی ہوتی اور میری حالت بھی ذرا عجیب سی ہوتی۔ میں حیران ہوئی کہ یہ میرے کمرے میں کیسے آئی۔ شوہر سے پوچھتی تو کہتا گندم زیادہ تھی تو بوری تبدیل کرنی پڑی۔ میں مطمئن ہو جاتی۔ ایک دن مجھے شک ہوا جب بوری کو ہلتے ہوئے دیکھا۔ یوں اسی ٹینشن میں پوری رات جاگ کر گزری، مگر جیسے ہی رات کے 3 بجے تو میرے ہوش فنا ہو گئے جب شوہر نے اپنے کمرے کی لائٹ بجھائی اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں لائٹ جلا کر سونے کی عادی تھی، میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے آہستہ سے کمرے کا دروازہ کھولا تو میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی جب میرا شوہر اس بوری میں سے ایک لڑکی کو نکال رہا تھا جس کے ہاتھ اور پیر باندھے تھے اور منہ پر ٹیپ لگی تھی۔ میرے شوہر نے اس لڑکی کے پاؤں کھولے
اور اسے میرے سامنے ایک کمرے میں لے گیا۔ میں چپکے سے پیچھے گئی اور کمرے کا منظر دیکھ کر میری جان نکل گئی۔ میرا شوہر اس لڑکی کی تصاویر بنا رہا تھا اور ویڈیوز بنا رہا تھا۔ اس لڑکی کی حالت سے لگ رہا تھا کہ وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں ہے۔ پھر میرے شوہر نے اس لڑکی کو ایک انجیکشن دیا۔ میں سمجھ گئی کہ میرا شوہر اچھا انسان نہیں تھا۔ میں وہاں سے آ گئی اور ساری رات مجھے نیند نہ آئی۔ اگلے دن مجھ پہ ایک قیامت گزری۔ میری ساس کے منہ سے نکل گیا کہ میری پہلی بہو بھی بہت اچھی تھی، لیکن اس کی ندیم سے نہیں بنتی تھی، بات بات پر اس سے بحث کرتی تھی۔ میں حیران تھی کہ ندیم پہلے سے شادی شدہ تھا اور اس نے یہ بات بھی مجھ سے چھپائی تھی۔ میں نے وہاں سے نکلنے کا سوچ لیا۔ میں جانتی تھی اگر ندیم سے کچھ کہا تو وہ مکر جائے گا اور ہو سکتا ہے اپنا گناہ چھپانے کے لیے مجھے راستے سے ہٹا دے یا میرے گھر والوں سے ملنے نہ دے۔ میں نے صبر سے کام لیا، حالانکہ میرے اندر ایک جنگ چل رہی تھی۔ میں نے ایسے انسان پر بھروسہ کیا۔ میں نے ندیم سے کہا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے میں اپنے مائکے جانا چاہتی ہوں۔ کچھ دن اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، چلی جاؤ لیکن جلدی آ جانا۔ تم تو جانتی ہو نا میں تمہارے بغیر اداس ہو جاتا ہوں۔ پہلے کا وقت ہوتا میں کچھ جانتی نہ ہوتی تو اس کے اس جھوٹ کو بھی سچ سمجھ لیتی، لیکن اس وقت اس کے منہ سے یہ سب سن کر مجھے اس سے مزید نفرت ہونے لگی۔ ندیم مجھے خود میرے والدین کے پاس چھوڑ گیا۔ میں اپنی والدہ اور یا والد کو کچھ بتا کر پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میری بہن واپس سسرال جا چکی تھی۔ اس بہن سے میری بہت بنتی تھی اور مجھے لگتا کہ وہ مجھے سمجھے گی۔ میں اس سے ملنے کے بہانے اپنی چھوٹی بہن کو ساتھ لیا اور اس کے گھر گئی۔ وہاں جا کے پتہ چلا کہ میری بہن کی نند، جس کی وجہ سے ہم سب مشکل میں تھے، اس نے کسی لڑکے سے کورٹ میرج کر لی اور دبئی چلی گئی۔ اس کے گھر والوں نے بھی اس سے ہر رشتہ توڑ دیا۔ میں نے اپنی بہن کو سب بتایا۔ اس وقت میرا بہنوئی کمرے میں آیا اور بولا کہ غلطی سے ہی صحیح لیکن میں تم لوگوں کی باتیں سن چکا ہوں۔ میں معافی چاہتا ہوں، لیکن اگر تم کہو تو میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ میں نے مشکور نظروں سے آہنگ بہنوئی کو دیکھا اور کہا کہ پلیز کچھ کریں، مجھے اس مصیبت سے نکالیں۔ میرے بہنوئی نے کہا میں نے غلطی کی۔ اس وقت جذباتی ہونے کی بجائے اگر ویڈیو بنا لیتی، ہم وہ ویڈیو نیٹ پر دے دیتے یا پولیس کو دے دیتے تو بہت جلد وہ اپنے انجام کو پہنچ جاتا۔ ایسے ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں۔ ہم لوگوں نے منصوبہ بنایا کہ میں کچھ دن واپس جاؤں اور اس موقع کا انتظار کروں تاکہ اس کا مکروہ چہرہ سب کے سامنے آ سکے۔ میں نے دل پر پتھر رکھا اور پھر سے سسرال آ گئی۔ میرا شوہر بہت خوش تھا کہ میں دوسرے دن ہی واپس آ گئی ہوں، لیکن وہ میرا مقصد نہیں جانتا تھا۔ مجھے اب اس رات کا انتظار تھا جب میں سب ثبوت اکٹھے کر لوں۔ آخر وہ رات آ ہی گئی۔ میرے شوہر نے ایک بوری کچن میں لا کے رکھی اور خود کمرے میں آ گیا۔ میں نے جان بوجھ کر آنکھیں بند کر لیں۔ وہ سمجھا کہ سو گئی ہے۔ پھر اس دن مجھے پتہ چلا کہ مجھے بھی وہ نشے کا انجیکشن دیتا تھا کہ کہیں میں اٹھ کر اس کے گناہوں کو فاش نہ کر دوں۔ اس رات کیونکہ میں پہلے سو گئی تھی اور شام سے کہہ رہی تھی کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں، میڈیسن لے کے سو جاؤں گی، اس لیے اسے لگا تھا کہ میں اب صبح ہی اٹھوں گی۔ رات کا 3 بجے کا وقت تھا جب وہ چوروں کی طرح کمرے سے نکلا اور کچن کی طرف بڑھ گیا۔ اس دن میرے ہوش اڑ گئے کہ بوری میں ایک بچہ ہے جس کے ہاتھ پاؤں بھی بندھے تھے اور منہ پر رومال باندھا گیا تھا۔ بچہ رو رہا تھا لیکن منہ بندھا ہونے کی وجہ سے آواز نہیں آ رہی تھی۔ میرا شوہر بچے کو اٹھا کر کمرے میں لے گیا اور اس کی ویڈیو بنا کے موبائل پر بات کرنے لگا۔ ایسا کرتے ہوئے اس نے فون پر رومال رکھ دیا اور آواز بدل کر دوسری طرف شاید اس بچے کے گھر والے تھے۔ ان سے کہہ رہا تھا اپنا بچہ صحیح سلامت چاہتے ہو تو کل 10 لاکھ روپے میری بتائی جگہ پر پہنچا دو اور اپنا منحوس بچہ لے جاؤ۔ اس نے تو رو رو کر میرا دماغ خراب کر دیا ہے۔ میں نے ساری ویڈیو اپنے فون پر بنائی اور اسی وقت گھر سے نکل آئی۔ میں نہیں چاہتی تھی میرے چہرے سے یا کسی بات سے ندیم کو شک ہو اور میں خطرے میں پڑ جاؤں، اور پھر مجھے کل تک اس بچے کو بھی بچانا تھا۔
میں رکشہ لے کر اپنی بہن کے گھر گئی۔ اس وقت تک صبح ہو گئی تھی۔ وہ مجھے اس وقت دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ میں اس کے گلے لگ کر رونے لگی۔ میرے بہنوئی بھی وہاں آ گئے، میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا حوصلہ رکھو، ہم اس کی انجام تک پہنچائیں گے رہیں گے۔ میرے بہنوئی نے اس ویڈیو کو انٹرنیٹ پر ڈال دیا اور وہ ویڈیو پولیس تک پہنچا دی۔ اگلے دن 9 بجے تک ندیم پولیس کی حراست میں تھا۔ وہ ملک سے فرار ہونے ہی والا تھا۔ اسے میرے گھر جانے کی وجہ سے شک ہو گیا تھا۔ میں سب کچھ دیکھ چکی تھی، لیکن پولیس نے اسے ایئرپورٹ سے گرفتار کر لیا۔ ہم لوگ اکثر محبت سمجھ کر دھوکے باز لوگوں سے دھوکا کھا جاتے ہیں اور ان کی ہوس اور لالچ کو ان کی محبت سمجھ لیتے ہیں۔ ہمیں اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ جن کی محبت ہو وہ ہماری عزت کو اپنی عزت سمجھتے ہیں۔ ندیم کو صرف میری خوبصورتی سے محبت تھی۔ اس نے کبھی میرے احساسات کو سمجھنے کی کوشش ہی نہ کی، تو وہ میری کزن کے کہنے پر سب کچھ کر رہا تھا۔ اور جب مجھے دیکھا تو میری خوبصورتی کی وجہ سے اس نے سوچا کہ چلو کچھ دن شادی کا ڈرامہ کھیل لیتا ہوں۔ اس کے نزدیک اس رشتے کی اہمیت نہ تھی۔ وہ کچھ عرصے میں مجھے بھی کسی کو بیچ دیتا، جیسے اس کی پہلی بیوی کا آج تک پتہ نہیں چلا کہ وہ کہاں گئی۔ ان لوگوں نے اس لڑکی کے گھر والوں سے کہا تھا کہ اس کا کسی کے ساتھ چکر تھا اور وہ اس لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی ہے، لیکن اب مجھے لگتا تھا کہ اسے بھی ندیم نے کسی کو بیچ دیا تھا۔ ندیم کو سزا ہو گئی۔ ان لوگوں کا باقاعدہ ایک گروہ تھا جو گرفتار ہو گیا۔ میں نے اس پر خلا کا کیس دائر کیا اور اس سے جان چھڑوا لی۔ میری بڑی دونوں بہنوں کی شادی ہو گئی اور ایک بھائی کی شادی بھی طے تھی، لیکن اب میرے یہاں آنے کے بعد میرے گھر والوں کو لوگوں سے باتیں سننا پڑتی تھی۔ میں کتنی بدقسمت تھی کہ اپنے والدین کے لیے مصیبت بن گئی۔ بھائی کی شادی کے بعد میں کچھ دن اپنی بہن کی طرف آ گئی۔ اس کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی۔ میں اس کے پاس آ گئی کچھ دن اس کی دیکھ بھال کر لوں۔ مجھے بچے ویسے بھی بہت پیارے لگتے تھے۔ ایک دن ہم دونوں بہنیں بیٹھی تھی جب میرے بہنوئی کے ساتھ ایک لڑکا کمرے میں داخل ہوا اور میری بہن سے بولا، بھابھی مبارک ہو، آپ کے گھر اللہ کی رحمت ہو گئی ہے، اور آگے بڑھ کر اس چھوٹی سی بچی کو گود میں لے لیا۔ میں نے پہلی بار نظر اٹھا کر اس آنے والے کو دیکھا اور میرے پیروں سے زمین نکل گئی۔ وہ ابرار تھا، میرا کزن، میری بہن کا دیور جو سعودیہ میں جاب کرتا تھا، اور کچھ عرصہ پہلے جب اس نے مجھ سے رابطہ رکھنے کی کوشش کی تو میں نے اسے بری طرح بے عزت کیا تھا، جبکہ میں جانتی تھی کہ وہ بہت اچھا انسان تھا۔ لیکن میں بتا چکی ہوں مجھے لوگوں کی پہچان نہ تھی، اور میں اس وقت ابرار کو بھی پہچان نہیں سکی تھی۔ میرے بہنوئی نے ابرار سے کہا، اس سے ملو، یہ اریبہ ہے۔ اس نے میری طرف دیکھا اور بولا، کیسی ہو لڑکا لڑکی؟ میں نے اس کی طرف دیکھنے سے گریز کیا۔ میری بہن ہنسنے لگی اور بولی کہ یہ اب پہلے والی اریبہ نہیں ہے، یہ اب لڑتی نہیں کسی سے، یہ سمجھدار ہو گئی ہے۔ ابرار میرے سامنے بیٹھ گیا اور بولا، مجھے بھائی نے سب کچھ بتا دیا، مجھے بہت افسوس ہے، سب کچھ جو بھی ہوا بہت برا ہوا، اور میں سمجھتا ہوں کہ بھروسہ ٹوٹ جائے تو دوبارہ آتا نہیں کسی پہ، لیکن اگر یقین کر سکو تو کر لو، میں آج بھی وہاں کھڑا ہوں جہاں تم نے کہا تھا میرا انتظار مت کرنا۔ مجھے یاد آ گیا، ابرار نے کہا تھا وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے، لیکن میں نے کہا تھا مجھے اس سے شادی نہیں کرنی۔ اس نے کہا تھا میں تمہارا انتظار کروں گا، اور میں نے کہا تھا میرا انتظار مت کرنا۔ اس کی محبت سچی تھی جو اسے پھر سے مجھ تک لے آئی، اور میں نے اس بار اپنوں پہ بھروسہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو بھی پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل توفیق وائس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن لازمی دبائیں تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ تو ملتے ہیں کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔